السلام علیکم ساتھیو، میں فیضان رضا آپ سبھی کا ایف آر نالج نیٹ ورک میں سواگت کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا یہ ویڈیو بابائے اردو مولوی عبدالحق کے بارے میں ہے۔ یہ ویڈیو خاص کر سی بی ایس سی بورڈ کلاس 10th کے جو بچے اب کی بار امتحان کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے خاص اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ ویڈیو بہت ہی کارآمد ثابت ہونے والی ہے، لہٰذا سبھی بچوں سے اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں۔ مولوی عبدالحق کی حالات زندگی کے بارے میں آج ہم ذکر کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ سبھی دیکھ پا رہے ہیں، مولوی عبدالحق، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے آج، ان کی حالات زندگی کے اوپر کچھ باتیں کریں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ مولوی عبدالحق، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں، مولوی عبدالحق 1870 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1961 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ کہہ رہے ہیں کہ بابائے اردو مولوی عبدالحق اردو زبان کے ان شیدائیوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس زبان کی خدمت میں صرف کر دی۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں کہ اردو قواعد کو بنانے والے، اردو قواعد کا جو بھی طریقہ ہے وہ ہم سبھی کو جو عطا کیا، یہ مولوی عبدالحق کی ہی دین ہے کہ آج ہم سبھی اردو قواعد کو پڑھ کر آسانی کے ساتھ اس زبان کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں وہ قصبہ ہاپوڑ میں پیدا ہوئے، بچپن ہی سے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ سن 1894 میں MAO کالج علی گڑھ سے BA کا امتحان پاس کرنے کے بعد پنجاب اور حیدرآباد میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ عثمانیہ کالج اورنگ آباد میں بطور پرنسپل کام کیا۔ عثمانیہ کالج اورنگ آباد میں عثمانیہ کالج ہے، اس میں بطور پرنسپل کام کیا۔ اور عثمانیہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر اور پروفیسر رہے۔ انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری مقرر ہوئے اور زندگی بھر اس ادارت کی ترقی اور کامیابی کے لیے جی جان سے کوشش کرتے رہے۔ یہ بابائے اردو مولوی عبدالحق کے کارنامے ہیں۔ انجمن کی جانب سے مولوی عبدالحق کی ادارت میں ایک سہ ماہی یعنی 3 مہینے پہ جو رسالہ نکلتا تھا، اردو جاری کیا۔ 6 ماہی رسالہ اردو جاری ہوا جس نے تحقیقی، علمی اور ادبی میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ حیدرآباد یونیورسٹی نے LLD اور علی گڑھ یونیورسٹی نے D.Litt کی اعزازی ڈگریاں دے کر مولوی عبدالحق کی مجموعی خدمات کا اعتراف کیا۔ حیدرآباد یونیورسٹی نے کیا دیا؟ LLD کی ڈگری دی، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے کیا دیا؟ D.Litt کی ڈگریاں عطا کیا۔ یہ سارے اعزازات ایسی شخصیت کو ملی جن کو آج بابائے اردو مولوی عبدالحق کے نام سے جانتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ دے کر مولوی عبدالحق کی مجموعی خدمات کا اعتراف کیا۔ آزادی کے بعد وہ پاکستان چلے گئے اور کراچی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آزادی کے بعد کہاں چلے گئے؟ پاکستان، اور کراچی میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ مولوی عبدالحق ایک محقق، سوانح نگار، زباں داں، لغت نویس، ماہر قواعد اور صاحب طرز انشاء پرداز تھے۔ اتنی ساری چیزیں ان کے اندر سموئی ہوئی تھی، یہ ساری کوالٹی، شخصیتیں ان کے اندر میں بڑھی ہوئی تھیں۔ کیا کیا تھے؟ سوانح نگار تھے، سوانح لکھنے والے تھے، زباں داں تھے، زبان کو جاننے والے تھے، ماہر لسانیات تھے، لغت نویس تھے، لغت کو بھی انہوں نے لکھا، ماہر قواعد تھے، قواعد کو بھی انہوں نے لکھا۔ یہ ساری چیزیں ان کے اندر میں موجود تھی۔ ان کی تحریروں پر حالی کا سب سے زیادہ اثر ہے، اور آپ سے کوشچن کیا جائے کہ مولوی عبدالحق کی تحریروں پر کن کا اثر ہے، تو حالی کا سب سے زیادہ اثر ہے، یاد رکھیں گے۔ بول چال کی سادہ زبان میں پرخلوص جذبات کا بے لاگ اظہار کرتے ہیں، ہر بات خوب سوچ سمجھ کر لکھتے ہیں۔ عبارت میں الجھاؤ نہیں، مشکل زبان لکھنے والوں کو وہ اردو کا دشمن کہتے تھے اور آسان زبان لکھنے پر زور دیتے تھے۔ اب آپ سے یہ کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ وہ اردو کا دشمن کسے کہتے تھے، تو کیا کہیں گے؟ جو مشکل زبان لکھتے تھے ان کو اردو کا دشمن کہتے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے، مشکل زبان کون بچہ سمجھ پائے گا بھائی، یا کون لوگ سمجھے گا؟ آسان زبان میں ہم بات کریں گے تبھی تو جا کر کے اردو کی ترقی ہوگی نا۔ اردو ادب میں قدیم کتابوں کی تدوین، ترتیب اور اشاعت ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہ قدیم یعنی پرانی کتابوں کی تدوین، ترتیب، یہ سبھی انہوں نے دیا۔ ترتیب دینا مطلب اس کو سیکوینس میں کر دینا۔ ان کتابوں پر ان کے مقدمات
مقدمات اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے، ان کے مقدمات جو ہیں اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے۔ انگریزی اردو لغت اور اردو زبان کے قواعد کا بنیادی کام بھی مولوی عبدالحق کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اردو قواعد کی جو بنیادی کوششیں ہیں، بنیادی کام جو ہیں، یہ سبھی مولوی عبدالحق نے کیا۔ تو یہ تو مولوی عبدالحق کے بارے میں آپ نے پڑھا۔ اب آپ کے نصاب میں شامل مخلوط زبان اردو ہے، اس کے اوپر کچھ بحث کر لیتے ہیں تیزی کے ساتھ۔ بس آپ سبھی میرا ساتھ دیں اور اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھتے رہیں۔ دیکھیے کیا مخلوط زبان، یعنی یہ اس میں کئی زبانوں سے مل کر یہ اردو جو پروان چڑھی ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کہہ رہے اردو پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ مخلوط زبان ہے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ یہ ٹھیک ہندوستانی زبان ہے، ٹھیٹھ ہندوستانی زبان ہے۔ اب رہی بات یہ کہ مخلوط ہے تو مخلوط ہونا کوئی عیب نہیں بلکہ ایک اعتبار سے خوبی ہے۔ جی، مخلوط زبان بولے تو کئی زبانوں کا مجموعہ، تو کیا یہ اردو زبان مخلوط زبان ہے تو کیا کوئی عیب ہے؟ تو عیب نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک کوالٹی ہے کہ یہ ایسی زبان ہے کہ ساری زبانوں کو اپنے اندر میں یہ جگہ دے دیتے ہیں، ہے نہیں؟ یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر ایسے دیکھا جائے تو کوئی بھی زبان ایسی نہیں جو مخلوط نہیں ہے، ہر زبان میں کہیں نہ کہیں کی کچھ نہ کچھ بولیاں شامل ہی ہوتی ہیں۔ کہہ رہے یوں تو دنیا میں کوئی زبان خالص نہیں، ہر زبان نے کسی نہ کسی زمانے میں دوسری زبانوں سے کچھ نہ کچھ لفظ لیے ہیں، یہاں تک کہ جو زبانیں مقدس کہلاتی ہے وہ بھی اچھوتی نہیں۔ مخلوط زبان میں ہوتا یہ ہے کہ غیر زبان جو کسی قوم کو سیکھنی پڑتی ہے مخلوط نہیں ہوتی بلکہ اس کی اپنی زبان غیر زبان کے میل سے مخلوط ہو جاتی ہے۔ دیکھیے بابا اردو مولوی عبدالحق کیا کہتے ہیں کہ اردو زبان کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ مخلوط زبان ہے، لیکن بابا اردو نے کہا مخلوط ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں بلکہ یہ ایک کوالٹی ہے، یہ ایک خوبی ہے کہ یہ ایسی زبان ہے کہ یہ سبھی زبان کو اپنے اندر میں جگہ دے دیتی ہے نہیں؟ یہ ایک کیا ہے، گلدستہ ہے۔ جس طریقے سے کسی گلدستے میں طرح طرح کے پھول سجا کر کے لوگ ٹیبل پہ رکھا کرتے ہیں، ہے نہیں؟ گلدستہ کا جو مین فریم جو ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے لیکن اس میں نہ جانے ہزاروں قسم کے پھول لگے ہوئے ہوتے ہیں اور کتنی خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ اردو زبان ایک زبان ہے، ایک گلدستہ ہے، اس کے اندر میں طرح طرح کی زبانیں شامل ہو کر کے اس کو اور خوبصورت بنا دیا ہے نہیں؟ اور ایسے تو کوئی زبان خالص نہیں ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کی زبان اس میں شامل ہوتی ہے۔ بے عین ہی یہی حال مسلمانوں کے آنے کے بعد ہوا۔ فارسی مخلوط نہیں ہوئی بلکہ مقامی زبان فارسی سے مخلوط ہو کر ایک نئی زبان بن گئی۔ یہ بھی ایک مسلم ثبوت ہے کہ غیر زبان کے لفظ جو کسی زبان میں داخل ہو جاتے ہیں یا کسی زبان کو مخلوط کرتے ہیں تو اصلی زبان کے صرف صرف و نحو کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ جی، بھلے ہی شامل ہوتے ہیں لیکن اصلی زبان کے صرف و نحو کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، قواعد کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، اس کے سسٹم کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں۔ جو جیسے ہوتا ہے ویسی ہوتا ہے لیکن اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور شامل ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھل مل جائے، ایسا نہ کہ اس طریقے سے شامل کر دو کہ بات سمجھ ہی میں نہ آئے۔ یہی صورت اس مخلوط زبان اردو میں پیش آئی کہ وہ فارسی کا اثر اسما و صفات تک رہا، البتہ بعض حروف عطف مثلا اگر مگر اگرچہ لیکن وغیرہ آ گئے، اصل صرف و نحو بالکل دیسی زبان کی ہی رہی، اور جب ضرورت پڑی فارسی عربی لفظوں کو ہندی قالب میں ڈھال کر اپنا لیا۔ دیکھیے فارسی اور عربی زبان کو بھی ہندی قالب میں لفظوں میں ڈھال کر قالب میں ڈھال کر اپنا لیا۔ مثلا عربی الفاظ بدل کفن دفن قبول سے بدلنا، کفنانا دفنانا قبولنا یعنی مصدر بنا لیے۔ اسی طرح فارسی سے بخشن فرمانا نوازنا داغنا، یعنی بخشن سے فرمانا نوازنا داغنا وغیرہ بنا لیے گئے۔ یہ سب اردو ہو گئے، فارسی عربی نہیں رہے۔ کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ عربی لفظ تو آیا، جیسے کہ مثلا عربی الفاظ بدل کر کفن ہے نہیں دفن قبول سے، اب جیسے کہ عربی الفاظ ہے بدل کفن دفن، یہ عربی الفاظ ہو گئے، اس کو قبول کر لیے، اور قبول سے بدلنا کفنانا، کفن سے کفنانا، بدل سے بدلنا، دفن سے دفنانا اور قبول سے قبولنا، یہ سب مصدر بن گئے۔ ٹھیک ہے،
اور مصدر بن جانے کے بعد بات بالکل ہی نہیں لگتی ہے کہ یہ عربی ورڈ ہے، اردو بن گئے۔ اسی طرح بخشن سے فرمانا ہے نہیں، نوازنا، داغنا وغیرہ بنا لیے گئے، یہ سب اردو ہو گئے، فارسی عربی نہیں رہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ بدیسی لفظوں سے زبان خراب نہیں ہوتی، بلکہ برخلاف اس کے کہ اس میں وسعت، قوت اور شان پیدا ہو جاتی ہے۔ جی، خراب نہیں ہوتی بلکہ شان پیدا ہوتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ بہت سے غیر ضروری الفاظ بھی باہر سے آ کر داخل ہو جاتے ہیں۔ غیر ضروری سے میری مراد ان لفظوں سے ہے جن کے ہم معنی لفظ پہلے سے زبان میں موجود ہیں، لیکن مترادف الفاظ سے کوئی نقصان نہیں بلکہ زبان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب مترادف الفاظ بولتے ہیں وہ الفاظ جس کے الفاظ تو دو ہوں لیکن میننگ ایک ہو، اسے مترادف الفاظ کہتے ہیں، یاد رکھیں گے۔ تو اس سے زبان خراب نہیں ہوتا بلکہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور زبان کی فطرت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ ایک مدت کے استعمال کے بعد مترادف الفاظ کے مفہوم میں خود بخود ایسے نازک فرق پیدا ہو جاتے ہیں جس سے زبان کی لطافت بڑھ جاتی ہے، اور جو لفظ پہلے غیر ضروری سمجھے جاتے تھے ضروری ہو جاتے ہیں۔ یہ خیال بھی صحیح نہیں کہ بدیسی الفاظ سے زبان بوجھل اور بھدی ہو جاتی ہے، یہ بھی خیال صحیح نہیں ہے، کیونکہ بدیسی زبان سے زبان بوجھل اور بھدی کیوں ہوگی؟ ارے بھائی، آپ ویسے زبان کے الفاظ کو شامل نہ کریں اور اس سیم ٹو سیم ویسا ہی نہیں رہنے دیں، بلکہ اس میں کچھ ترمیم کر لیجئے اور گھل مل جائے تو بالکل اچھی رہے گی۔ وہ لفظ جو غیر زبان سے آ کر داخل ہو جاتے ہیں وہ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ زبان میں پوری طرح کھپ جاتے ہیں اور ان کی اجنبیت بالکل جاتی رہتی ہے۔ ایسے وہ زبان پر بار نہیں ہوتے مطلب بھار نہیں ہوتے، یعنی بوجھ نہیں ہوتے، بلکہ ان میں اور دیسی لفظوں میں آسانی اور وسعت پیدا کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں انسانی خیال کی کوئی تھا نہیں ہے اور نہ اس کے تنوع اور وسعت کی کوئی حد ہے، یعنی انسانی جو خیالات ہے، سوچ ہے، وچار ہے، اس کی کوئی تھا ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، انسان کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں گے زبان ہمیشہ ایک دوسرے زبان سے مل کر کے بنتی ہے۔ زبان کیسی ہی وسیع اور بھرپور ہو، خیال کی گہرائیوں اور باریکیوں اور نازک حرفوں کو صحت کے ساتھ ادا کرنے میں قاصر رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ادا کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے جاتے ہیں۔ مترادف الفاظ ایسے موقعوں پر بہت کام آتے ہیں۔ جی، اگر مترادف الفاظ نہ ہوں تو پھر ہمارے اشعار کہنے میں، ہمارے لفظ استعمال کرنے میں بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جیسے کہ مترادف الفاظ سب ہم معنی نہیں ہوتے، اور مترادف الفاظ ایسے بھی ہوتے جو ہم معنی نہیں ہوتے ہیں، ان کے مفہوم اور استعمال میں کچھ نہ کچھ ضرور فرق ہوتا ہے، اس لیے ادائے مطالب میں ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ خاص کر شاعری کے اغراض کے لیے مترادف الفاظ کا کثرت سے ہونا بہت کام آتا ہے۔ جی، ابھی میں نے بتایا نا، شعر و شاعری کے اندر مترادف الفاظ بہت کام آتے ہیں۔ شاعر ان کے ذریعے سے لطیف خیال اور نازک سے نازک جذبات کو ادا کر سکتا ہے، پھر اس سے ردیف و قافیہ کے لیے بہت سہولت ہو جاتی ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ زبان کے اندر میں کسی دوسری زبان کا شامل ہونا کوئی غلط نہیں ہے۔ ادیب اور شاعر کے لیے لفظ کا انتخاب بڑی اہمیت اور قدر و قیمت رکھتا ہے۔ ایک برمحل صحیح لفظ کا انتخاب کلام میں جان ڈال دیتا ہے۔ مخلوط زبان میں انتخاب کی بہت گنجائش ہوتی ہے۔ ذوق کا شعر ہے، اب ذوق نے جو شعر کہا ہے کہ اس میں ذوق کا شعر ہے، کہہ رہے کہ مزے جو موت کے عاشق بیاں کبھو کرتے، مزے جو موت کے عاشق بیاں کبھو کرتے، کہ موت کے عاشق اگر موت کے مزہ کو بیاں اگر کسی دن کر دیتا تو کیا ہوتا؟ مسیح و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے۔ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کہ اے اللہ، میں ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہوں، تو حضرت خضر آج بھی زندہ ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر کھینچ لیا ہے نہیں،
اور پھر وہ کیونکہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور دوبارہ آسمان سے اتارے جائیں گے، تو گویا کہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے موت کا مزہ چکھا اور نہ حضرت خضر نے چکھا۔ تو وہی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ مزے جو موت کے عاشق بیاں کبھو کرتے، اگر موت کے عاشق موت کے مزہ کے بارے میں بیان اگر کر دیتے تو مسیح و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے، حضرت عیسیٰ اور حضرت خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے۔ تو یہاں پر اب آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مزے جو موت کے عاشق بیاں کبھو کرتے، بیاں کرنا کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا، کبھو کا مطلب ہوتا ہے کبھی۔ اب یہاں پر کبھی یا کبھو یہ دونوں ایک جیسے الفاظ نہیں ہیں، الگ الفاظ ہیں لیکن میننگ ایک دے رہے ہیں، ٹھیک نہیں؟ اور مسیح و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے یعنی تمنا کرتے۔ تو یہ تو شعر میں اس ورڈ کو لا کر کے آپ کو مترادف الفاظ لا کر کے بتایا، کبھی کرتے، اگر مزے جو موت کے عاشق بیاں کبھی کرتے تو، اور مسیح و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے، کبھی بھی ہو سکتا تھا لیکن کبھو کر کے ایک حسن پیدا کر دیا یہاں پر۔ اسی طریقے سے اگلا شعر ہے کہ خاصا شعر ہے مگر کوئی خاص بات نہیں، میر تقی میر اس مضمون کو یوں ادا کرتے ہیں کہ لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، کب خضر و مسیحا نے مرنے کا مزہ جانا، ہے نہیں؟ لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، یعنی مزے سے خالی نہیں ہے مرنا، یعنی جان کا کھپا جانا، کھپانا ہے مطلب ختم کرنا۔ کب خضر و مسیحا نے مرنے کا مزہ جانا، اور حضرت خضر اور حضرت عیسیٰ نے مرنے کا مزہ ہی نہیں جانا۔ تو یہ تو ہو گئے اشعار۔ یہاں بھی دیکھیے، یہاں کھپا جانا کے لفظ نے کیا کام کیا ہے کہ کوئی دوسرا لفظ رکھ کر دیکھیے یہ بات نہیں آئے گی۔ اسی شعر میں لذت اور مزہ دو مترادف الفاظ ہیں، اگر ایک ہی لفظ دونوں جگہ استعمال ہوتا تو شعر سست اور بے مزہ ہو جاتا۔ آگے کہہ رہے محبت ہے یا کوئی جی کا ہے روگ، صدا میں تو رہتا ہوں بیمار سا، صدا میں تو رہتا ہوں بیمار سا۔ محبت ہے یا کوئی جی کا ہے روگ، صدا میں تو رہتا ہوں بیمار سا۔ ہماری زبان میں مرض، بیماری، روگ، عارضہ مترادف ہیں، لیکن ایک سچا شاعر یا ادیب خوب سمجھتا ہے کہ کون لفظ کہاں استعمال کرنا چاہیے۔ اسی شعر میں جی کے ساتھ روگ کی جگہ مرض یا بیمار یہ لطف نہ دے گا۔ غرض فارسی کے میل سے ہماری لغت میں بے بہا اضافہ ہوا ہے، الفاظ کے ساتھ ساتھ خیالات بھی آ جاتے ہیں، صرف لفظوں کا ذخیرہ کوئی چیز نہیں، بڑی چیز ان کا استعمال ہے جو خیال کے صحیح طور پر ادا کرنے، مترادفات کے نازک فرق خیالات میں صفائی اور صحت بیان پیدا کرنے میں بڑی مدد دیتے ہیں۔ اور یہ نہ بھی ہو تو ایک فائدہ یہ ہے کہ بار بار ایک لفظ کے اعادہ سے جو بیان میں بھدا پن آ جاتا ہے وہ رفع ہو جاتا ہے اور کلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ فائدہ یہ ہے کہ بار بار ایک لفظ کے اعادہ سے جو بیان میں بھدا پن آ جاتا ہے وہ رفع ہو جاتا ہے اور کلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے لفظ بھی استعمال کرنے سے حسن پیدا ہوتا ہے۔ اگر زبان کی قدر و منزلت ان مقاصد کے پورا کرنے میں ہے جن کے لیے زبان بنی ہے تو ہمیں اس امر کو ماننا پڑے گا۔ غیر زبان کے الفاظ داخل ہونے سے ہماری زبان کو بے انتہا فائدہ پہنچتا ہے۔ عوام کی زبان یعنی کھڑی بولی جس پر اردو کی بنیاد ہے۔ اب آپ سے یہ کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ اردو کی بنیاد کس بولی پر ہے، تو کھڑی بولی پر ہے، یاد رکھیں گے۔ اس قدر محدود تھی کہ اگر اس میں فارسی عنصر شریک نہ ہوتا تو وہ کبھی علم و ادب کے کوچے سے آشنا نہ ہوتی، اور اس وقت جو اردو میں اظہار خیال کے نئے نئے ڈھنگ پیدا ہو گئے ہیں وہ ان سے محروم رہتی۔ جی کھڑی بولی میں اتنی وسعت نہیں ہے، اتنا اسکوپ نہیں، اتنا پھیلاؤ نہیں ہے۔ اردو میں ہندی اور فارسی لفظ مل جل کر شیر و شکر ہو گئے ہیں اور عام بول چال، محاوروں اور کہاوتوں میں بے تکلف آ گئے ہیں۔ شیر و شکر بولتے ہیں دودھ اور چینی، جس طریقے سے دودھ اور چینی بالکل مل کر کے یعنی چینی کے وجود کو مٹا کر چینی کے دودھ کے اندر میں مٹھاس پیدا کرتی ہے، اسی طریقے سے اردو اور ہندی اور فارسی سب مل کر کے اس زبان کو میٹھی بنا دیا ہے۔ مثلا تم کسی باغ کے مولی کیا ہے، مثلا تم کس باغ کی مولی ہو، اشرفیاں لٹیں اور کولوں پر مہر۔ تم کس باغ کی مولی
ہو، اشرفیہ لوٹے اور کوئلوں پر مہر، ایک آنکھ میں شہد ایک آنکھ میں زہر، لاکھ کا گھر خاک ہو گیا، اللہ کا دیا سر پر، خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں، بد اچھا بدنام برا، بدن پر نہیں لتا، پان کھائیں البتہ وغیرہ، وغیرہ سینکڑوں کہاوتیں ہیں۔ یہ سب کہاوتیں ہیں جو آپ نے دیکھا کہ تم کس باغ کی مولی ہو، اشرفیاں لوٹے اور کوئلوں پر مہر، ایک آنکھ میں شہد ایک آنکھ میں زہر، لاکھ گھر خاک ہو گیا، اللہ کا دیا سر پر، خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں، بد اچھا بدنام برا، بدن پر نہیں لتا، پان کھائیں البتہ وغیرہ وغیرہ سینکڑوں کہاوتیں ہیں۔ یہی حال محاوروں کا ہے، مثلاً آنکھوں میں خار لگنا، خدا لگتی کہنا، آنکھوں پر پردہ پڑ جانا، لہو لگا کے شہیدوں میں ملنا، اللہ میاں کی گائے ہونا، مخلوط زبان میں ایک آسانی مرکب الفاظ کے بنانے میں بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیے ہندی فارسی کے میل سے کیسے اچھے اچھے مرکب لفظ بن گئے ہیں، مثلاً دل لگی، دل لگی، نیک چلن، جگت استاد، بھتیج داماد، گھر داماد، سمجھدار، گھنڈے دار، کیا ہے، اگال دان، عجائب گھر، کفن چور، جیب گھڑی، امام باڑہ، منہ زور وغیرہ ہزاروں مرکبات ہیں۔ یہ سب وہ الفاظ ہیں جو مرکبات ہیں، دو لفظوں سے مل کر بننے والے۔ مخلوط زبانوں کے بننے کے دوران میں ایک اور بات بھی عمل میں آتی ہے جو قابل غور ہے، یعنی ان میں سے ہر زبان کو اس خیال سے جانے کہ ایک دوسرے کی بات آسانی سے اور جلد سمجھ میں آ جائے، اپنی بعض خصوصیات ترک کرنی پڑتی ہیں اور صرف ایسی صورت باقی رکھنی پڑتی ہے جو باتوں مشترک ہوتی ہیں یا جن کا اختیار کرنا دونوں کے لیے سہل ہوتا ہے، اور اس طرح دونوں میں توازن سا پیدا ہو جاتا ہے جو فریقین کے لیے سہولت کا باعث ہوتا ہے۔ اردو کے بننے میں بھی یہی ہوا، فریقین یعنی ہندو مسلمان دونوں نے اپنی اپنی زبانوں میں کتر بیونیت کی، اپنی مخصوص خصوصیات ترک کی اور اس قربانی کے بعد جو زبان بنی اسے اختیار کر لیا، جو اب بھی ہمارے ملک اور قومی زبان ہے اور ہندوستان کی مشترک اور عام زبان ہونے کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ ہم نے اسے قربانی دے کر حاصل کیا ہے اور کسی کا منہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سے چھڑا لے۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ غیر اقوام کے لوگوں کو اپنی قوم میں اس طرح جذب کر لینا کہ اپنے اور غیر میں امتیاز نہ رہے۔ بلا شبہ مشکل کام ہے، لیکن غیر زبان کے الفاظ کو اپنی زبان میں اس طرح جذب کر لینا کہ معلوم تک نہ ہو کہ یہ غیر ہیں، اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ یہ استعداد اردو میں بے درجہ کمال موجود ہے۔ اس میں سینکڑوں ہزاروں لفظ غیر زبانوں کے اس طرح گھل مل گئے ہیں کہ بولنے اور پڑھنے والوں کو خبر تک نہیں ہوتی کہ دیسی ہے یا بدیسی، اپنے ہیں یا پرائے۔ غرض ہماری زبان ایک خوش رنگ اور ہرا بھرا گلدستہ ہے جس میں رنگ برنگ کے خوبصورت پھول اور نازک پتیاں ہیں۔ کیا ہم اس وہم سے کہ اس میں گلاب بدیسی ہے اور کچھ پتیاں باہر کے پودوں کی ہیں، انہیں نوچ کر پھینک دیں گے؟ اگر کوئی ایسا کرے تو سراسر نادانی ہے۔ مجھے سر تیج بہادر سپرو کے اس قول سے حرف بحرف اتفاق ہے کہ یہی زبان جسے ہم اردو کہتے ہیں تنہا وسیلہ ہے جس سے ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کی تہذیب کو سمجھ سکتے ہیں، یہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہندو مسلمان میں اتحاد پیدا کیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں اس سے بڑھ کر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کہ اس زبان کو مٹانے اور اس رشتے کو توڑنے کی کوشش کی جائے۔ تلخیص: مولوی عبدالحق۔ تو مولوی عبدالحق صاحب نے مخلوط زبان یا اردو زبان کے بارے میں ہم سبھی سے باتیں کی، کچھ چند الفاظ مانی ہیں، اس کو دیکھ لیتے۔ مخلوط مطلب ہوتا ہے ملا جلا، مقدس پاک، بعینہ بالکل وہی ویسے ہی، بلا تعمل بلا جھجک، صرف و نحو لفظ اور جملے کی قواعد، ہاتھ نہ لگنا، مدد کرنا، ساتھ نہ دینا، مدد نہ کرنا، ساتھ نہ دینا۔ اسماء اسم کی جمع، نام، صفات صفت کی جمع، خصوصیات قالب، جسم، پیکر، وسعت، پھیلاؤ، لطافت جو لطیف ہونے کا احساس پیدا کرے، گہرائی
تھا مانے گہرائی، تنوع مطلب رنگا رنگی، لطیف جو لطف دے سکے، مزہ دے سکے. اس کے بعد ہے مفہوم معنی مطلب، قاصر بے بس مجبور، برمحل بر وقت مناسب موقع پر وقت پر، بے بہا بہت قیمتی انمول، صحت بیان بیان کا صحیح ہونا، اعادہ دہرانا، رفع کرنا دور کرنا. قدر و منزلت عزت و احترام، شیر و شکر ہونا گھل مل جانا، جذب کرنا سمول لینا، بدرجہ کمال بہت بلند درجے پر، وسیلہ ذریعہ واسطہ. تو یہ جتنے بھی الفاظ معنی ہیں میرے ساتھیوں، اس کو آپ سبھی کیا کر لیں، اسکرین شاٹ کر لیں یا اپنی کاپی میں لکھ لیں تاکہ آپ کو یہ الفاظ معنی یاد رہے. تو چلیے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم ملیں گے اگلے چیپٹر کے ساتھ. میرے اس ویڈیو کو دیکھیں، شیئر کریں، اور اس کو اگر غور سے آپ نے سن لیا شروع سے آخر تک تو انشاءاللہ آپ امتحان میں اچھے سے اچھے نمبرات حاصل کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان.